یہ فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ نبی ہی ہوں گے. تو بڑی کلیئر اینڈ اسٹیٹمنٹ ہے آپ کی, بڑی خوشی ہوئی. تو اس سے سوال یہ بنتا ہے کہ جب حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات ان کی ہو چکی ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے ہیں, تو ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نبی بن کر آئیں گے تو جو اس دنیا سے فوت ہونے والا آخری نبی کون ہوگا, اس دنیا سے جو جائے گا وہ آخری نبی کون ہوگا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ جزاک اللہ. ٹھیک. اور انشاءاللہ مولانا بس جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا ہے کہ ہمارا کوئی آپ سے سوال نہیں ہوگا, اور آپ جب تک رکنا چاہیں رکیں, جب جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں, ہمارا کوئی آپ سے مطالبہ بھی نہیں ہے. اچھا یہاں پہ نا میں اس چیز کو انشاءاللہ ایڈریس کر دیتا ہوں. چلیں اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا بس دیکھیں یہاں پہ آپ نے ایک بات, ابھی آپ نے نا دیکھیں الفاظ کا جو چناؤ ہے نا, اس سے بات بعض دفعہ, میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کی مطلب وہ دیکھو اس سے بات بدل جائے. آپ نے کہا کہ وہ جو نبی جب نبی بن کر آئیں گے, نبی بن کر نہیں, نبی تو کسی نے بننا ہی نہیں ہے, نبی تو جو ہیں وہ تو وہی ہیں, تو نبی بن کر نہیں آئیں گے, نبی ہیں آلریڈی وہ. ایک تو بات یہ ہے جو کہ آپ کے الفاظ چیک کر لیں بعد میں بھی, کہ آپ نے کہا کہ نبی بن کر آئیں گے, ایک تو پہلی بات یہ. دوسری آپ نے بات مولا بس بھائی اصول کے طور پہ یاد رکھنی ہے, وفات کے ساتھ یا حیات کے ساتھ کسی کا نبوت کے رہنے یا نہ رہنے کا تعلق نہیں ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, جیسے میں ہوں نا, ہم مسلمان ہیں, ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو یہ ظاہری دنیا ہے اس کے اعتبار سے ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں. یہ جو ظاہری ایک ہمارے سامنے, باقی جو عالم برزخ ہے وہاں پہ ان کو جو حیات حاصل ہے اس جیسی حیات تو انسان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی, ایسی ان کو حیات حاصل. لیکن ہم یہ ظاہری دنیا کی بات کر رہے ہیں کہ یہاں سے وہ وفات پا, اپنا جو ان کے ایام اس ظاہری دنیا کے تھے وہ پورے کر کے وفات پا چکے ہیں. اس کے مقابلے میں اسی طرح میرا ایمان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی اپنی زندگی کے ایام پورے ان کے نہیں ہوئے, نہ نے وفات پائی ہے. ان دونوں باتوں کو ماننے کے باوجود میرا عقیدہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور نبوت تھا ختم ہو چکا ہے. باوجود اس کے کہ وہ زندہ ہیں لیکن ان کا دور نبوت ختم ہو چکا ہے, اور باوجود اس کے کہ میرا ایمان ہے کہ ہمارے آقا مولا ظاہری دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں لیکن ان کا دور نبوت قیامت تک جاری ہے. تو یہ ہے بنیادی نقطے کی بات کہ کسی کا زندہ رہنا یا کسی کا اس ظاہری دنیا سے فوت ہو جانا, اس کا تعلق کسی کے دور نبوت سے نہیں ہے. یہ ہے سب سے بنیادی نقطہ. اب آتے ہیں آپ کے سوال کے بالکل ڈائریکٹ جواب دیتے ہیں آپ کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں وہ تشریف لائیں گے, اور اس زمین کے اوپر جو آخری نبی فوت ہوں گے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے. جی مولا بس بھائی. جی بہت شکریہ, جزاک اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے. جزاک اللہ. نہیں جو بات ایسی نہیں مولا بس, پتہ کیا ہم نے نا پاس کو پیچھے چھوڑ دیا, لہٰذا ہمیں بالکل اسٹیٹ کہتے قولوا قولا سدیدا. میں نے کہا ہے کہ اس دنیا کے اوپر آپ کا سوال تھا کہ آخری نبی یہاں پہ کون فوت ہوں گے. میں نے کہا کہ اس دنیا کے اوپر جو آخری نبی فوت ہوں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ مجھ سے سوال پوچھے کہ وہ کون سے آخری نبی ہیں قرآن کی روح سے جنہوں نے اونٹنی والا معجزہ دکھایا, میں کہوں گا کہ حضرت صالح علیہ السلام. اگر کوئی بندہ مجھ سے یہ کہے کہ وہ کون سے آخری نبی ہیں جنہوں نے شق القمر کا معجزہ دکھایا, میں کہوں گا ہمارے آقا مولا. تو اس طرح کر کے تو آپ کئی اگر میں یہ کہوں جی کہ وہ کون سے آخری نبی ہیں کہ جن کا جو تھا نا اپنا سٹاف جو اسے کیا کہ اسا, جن کا اسا سانپ بنا, میرا جواب کیا ہوگا موسیٰ علیہ السلام. تو اس طرح آخری کے ساتھ کس معنی میں آخری آپ لگاتے چلے جائیں, لیکن جب بات ہوتی ہے نا خاتم النبیین کی اور ہمارے آقا و مولا کے آخری ہونے کی, وہ کیا ہے کہ وہ آخری نبی کہ جن کی آخری شریعت ہے, جن کا آخری دور نبوت ہے, وہ ہمارے جو اس معنی میں خاتم النبیین ٹھہرے ہیں وہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جی مولا بس بھائی. جی امتیاز صاحب, اس کے لیے یہ ہے کہ پھر آپ خاتم النبیین کی پہلے جو ہے وہ جو سورۃ احزاب کی آپ آیت بیان کر رہے ہیں, جی جی, اس کا اگر آپ معنی اپنا ترجمہ پیش کر دیں جی جی, تو میرے خیال بات کچھ زیادہ واضح ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اگر اس کا ترجمہ پیش کر دیں اور اس سے کیا 1 to 1 گفتگو ہو رہی ہے یا ایک سیکنڈ ہاں اپنا مجھے بات مکمل کر لیں. جی آپ پہلے کر لیں مکمل اپنی بات مولا بس. اچھا, عرض یہ ہے کہ ان وہاں جو آپ ترجمہ پیش کرتے ہیں, جو استدلال آپ لیتے ہیں یا جو معنی آپ لیتے ہیں, جو عقیدہ آپ بناتے ہیں, اگر اس کو تھوڑا سا مختصر اختصار کے ساتھ آپ پیش کر دیں تو بڑی نوازش ہوگی, میرے لیے تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی سمجھنے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. امتیاز صاحب ایک سوال آپ سے. امتیاز صاحب جی جی شاہ صاحب. جی امتیاز صاحب, زمین پر عیسیٰ علیہ السلام آ گئے,
جب عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تو اس کے بعد نبی کون ہوں گے؟ شاہ صاحب اس وقت بھی عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد بھی ان کی وفات کے بعد بھی قیامت کی دیواروں تک بھی آخری نبی نہیں، ہم اسپیسیفک جو ہمارے مہمان نے جو کویسچن کیا، میرا آپ سے سوال ہے نا، جی نبی جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے، وہ فوت ہو گئے، کوئی ڈیٹ ہوگی نا، مطلب 3025 میں فوت ہو گئے، جی جی جس وقت زمین پر عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، صاحب معذرت کے ساتھ میرے پاس ٹائم تھوڑا، یہ بات کسی اور طرف نکل جائے گی. اگر آپ کو میں نے نہیں روکا تھا، میں نے امتیاز صاحب سے سوال کرنا ہے، 1 to 1 نہیں ہے. اسی لیے آپ کی ڈاٹ پر نہیں آتے، سوال کر لینے تو پھر آپ اسی لیے آپ کی ڈاٹ پر نہیں آتے کہ انکنٹرولڈ بات ہوتی ہے. مولا بس بھائی آپ جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ آپ جس وقت تک رکنا چاہیں رکیں، جب چاہنا چاہے آپ جا سکتے ہیں، کیونکہ نیچے بیٹھ کے لیکن اگر میرا ٹائم میرے خیال 1 منٹ میں بات ختم ہو جائے گی. 1 منٹ کیا صاحب، اگر آپ پلیز 2 ایک منٹ لوں گا جناب، 1 منٹ لوں گا، کیا ضرورت ہے کہ 1 منٹ لوں گا میں آپ سے. میرا سوال ہے امتیاز صاحب لڑی ڈالتے ہیں سوال. آپ کی پرابلم. اچھا چلے نہ آیا آپ کی مرضی. اچھا امتیاز صاحب، یعنی آپ نے مجھے جواب یہ دیا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو جائیں گے تو اس کے بعد کون نبی؟ پہلے بھی حضور علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام جب وفات ہوگی تو کون کس کو نبی کہیں گے اس کے بعد؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس یہی جواب تھا. جزاک اللہ. آپ جاری رکھیں، شکریہ. جی مولا بس بھائی میں آپ کا سوال ایڈریس کر دیتا ہوں. آپ نے مولا بس بھائی یہ کہا کہ خاتم النبیین جو اصطلاح آئی ہے اس کی ہم نے تفسیر کیسے کرنی ہے. اس کی تفسیر ہمارے آقا و مولا نے خود فرمائی ہے. اب سنیے گا ذرا مولا بس بھائی سنیے گا. ایک حدیث میں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک حدیث میں فرمایا ختمت الانبیاء، کہ میں نے ختم کیا انبیاء کو. ایک میں فرمایا ختم بین نبیون، کہ ختم کیا گیا میرے ذریعے نبیوں کو. اب دیکھیں ایک میں آپ جانتے ہیں نا کہ وہ اس کی 2 قرات ہیں، کہ ایک ہے کہ وہ اس میں فائل کے طور پہ یعنی خاتم النبیین، وہ تو ہے اپنا اس میں نا اپنا اسے کیا بولتے ہیں یار، اس میں اعلیٰ کے طور پہ. ایک ہے خاتم النبیین، وہ اس میں فائل کے طور پہ ہے. تو حدیث نے دونوں کی وضاحت کی ہے. ایک میں کیا الفاظ ہیں؟ ختمت الانبیاء، ایک میں ختیمہ، ختم کیا گیا میرے ذریعے. یہ مہر والے معنی ہیں، ٹھیک ہے، کہ میں وہ مہر ہوں جس نے ختم کیا ہے انبیاء کو. اور ایک میں کیا فرمایا؟ ختم تو الانبیاء، میں نے ختم کیا انبیاء کو. تو یہ میں نے ختم کیا اس میں فائل والے معنی بھی حدیث میں ہیں، اور ختیمہ میرے ذریعے ختم ہوا اس میں اعلیٰ وہ بھی حدیث میں ہے. اب دیکھیں، اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ مطلب کیا ہوا کہ میرے ذریعے انبیاء کو ختم کیا گیا. اب دیکھیے گا ذرا، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا تو سورہ بقرہ میں ان سے وعدہ کیا کہ اب میرے پاس سے آپ کے پاس ہدایت آئے گی، اور جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس پہ نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اس اپنے وعدے کے مطابق پھر انبیاء کو بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا. ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر اس سلسلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا، اس دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا. صرف آخری بات ایڈ کر دیتا ہوں مولا بس بھائی، کیونکہ ہم نا ایک اچھا انشاءاللہ بگننگ دونوں چاہ رہے ہیں. ابھی اپنی ویب سائٹ پہ آپ نے جانا ہے، کتاب کا نام ہے مسئلہ ختم نبوت اور جماعت احمدیہ. چھوٹا سا کتاب ہے، بڑا لمبا نہیں، ابھی بھی موجود ہے. اس کا صفحہ نمبر 4 اور 5 آپ نے پڑھنا ہے. وہاں پہ یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے باعث یہ جو نبوتیں جو آدم علیہ السلام سے جاری ہو کے آپ سرکار تک آئی ہیں، جن کو آپ کی زبان میں کہا جاتا ہے حقیقی اور مستقل نبوتیں، اس کا دروازہ ہمیشہ کے لیے خاتم النبی ہونے کا باعث بند ہو گیا. اچھا، میں نے جو میرا سوال تھا نا وہ یہ تھا کہ جو سورۃ احزاب کی آیت ہے، جی جی خاتم النبیین، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس سے آپ اس کا ترجمہ اور اس سے آپ استدلال کیا لیتے ہیں وہ مجھے بتا دیں. اور دوسری آپ نے جو ابھی بات کی ہے نبیوں کو ختم کرنے والا، جی جی تو وہ بھی اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ وہ نبیوں کو ختم کس طرح کیا، جی 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 کون سی چیز ختم کی. میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں جزاک اللہ. نبیوں، ہاں جی دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جب آپ نے ختم کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ پہلے تو ختم نہیں تھے. تو کیا مطلب کہ نبیوں کے آنے کا سلسلہ جاری تھا. بے شک درمیان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے آقا و مولا کے درمیان میں تقریباً 600 سال کا وقفہ آتا ہے، جس کو قرآن کہتا ہے فترت، سورہ مائدہ کے اندر، اور یہ بڑا لمبا عرصہ ہے. لیکن نبیوں کے آنے کا سلسلہ ایک جاری تھا. تو یہ جو نبیوں کے آنے کا سلسلہ جاری تھا، اس کو ہمارے آقا و مولا کے ذریعے ختم کر دیا گیا. نہیں، نبیوں کو سلسلہ تو آپ استدلال لے رہے ہیں نا. میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ نبیوں کو ختم کیا، یہاں سلسلے کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہو رہا، نہ ہی صورت احزاب میں اور نہ ہی ان احادیث میں. ٹھیک ہوگی، میں بتا تو پھر نبیوں کو کا سلسلہ آپ نے کہاں سے وہ لے لیا؟ میں بتاتا ہوں. اب دیکھیں یہاں پہ نا بس 2 چیزیں ہیں.
پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ کو لفظ سلسلہ پہ اعتراض ہے، جو ذرا ہر بندے کا اتنا مطالعہ نہیں ہوتا، ابھی اسی وقت آپ کے لٹریچر سے دکھاؤں گا کہ جس میں آپ کے لٹریچر میں لکھا، میں اس لیے آپ کو مثال میں نے اپنی بات میں نے حدیث سے کرنی ہے، لیکن آپ کو بات آپ کو سے دکھاؤں گا. مرزا صاحب نے کہا کہ نبیوں کا سلسلہ اول سے آخر تک ایشیا میں رہا. اب دیکھیں لفظ سلسلہ آ گیا، حوالہ ابھی مانگے ابھی آپ کو پیش کر دیتے ہیں. نبیوں کا سلسلہ اول سے آخر تک ایشیا میں رہا. تو لہٰذا آپ کا جو اعتراض لفظ سلسلہ پہ ہے وہ تو بنتا نہیں ہے. اگر آپ کریں گے تو آپ کے اپنے اوپر اعتراض وارد ہوگا. اب آپ نے سوال کیا مجھ سے، میں نے آپ کو دیکھیں، اب جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں، ہم اردو میں ذرا بات کر رہے ہیں نا، میں نے آپ کو پہلے بتایا حدیث کی روح سے، کیونکہ یہ جو خاتم النبیین ہے، یہ خاتم النبیین بھی ہے اور خاتم النبیین بھی ہے. اگر وہ خاتم النبیین ہے تو پھر ہے اس میں اعلیٰ کہ ختم کرنا، جس کے ذریعے ختم کیا گیا، وہ چیز جس کے ذریعے، وہ آبجیکٹ جس کے ذریعے ختم کیا گیا. اور اگر خاتم النبیین ہے تو پھر اس میں فاعل ہے، وہ جس نے ختم کیا. اب میں نے آپ کو دونوں کی تفسیر کس سے دی؟ حدیث سے دی. میں نے آپ کو الفاظ بتائے ہیں. ایک میں کیا ہے؟ ختمت الانبیاء، نوٹ کریں، ختمت الانبیاء، میں نے ختم کیا نبیوں کو. ایک میں الفاظ کیا ہے؟ ختیمہ، ختم کیا گیا میرے ذریعے نبیوں کو. ٹھیک ہو گیا. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اس میں لفظ سلسلہ ایڈ کریں تو وہ آپ کے ہاں بھی موجود ہے، نہ ایڈ کریں کوئی پرابلم نہیں ہے. نبیوں کو آپ کے ذریعے ختم کر دیا گیا. کیا مطلب؟ نبی آ رہے تھے، حضور کے خاتم النبی ہونے کے بعد نہیں آئیں گے، ختم ہو گئے وہ بس. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ استدلال جو لے رہے ہیں اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے، اور نہ ہی میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام نے کیا لکھا ہے. میں نے تو یہ پوچھا نہیں آپ سے، نہیں پوچھا آپ نے. مرزا صاحب نے کیا لکھا ہے نہیں لکھا، ہماری کتابوں میں کیا لکھا ہے، یہ تو ہمارا موضوع ہی نہیں ہے نا. ٹھیک بات. میں نے عرض یہ کیا ہے کہ اگر نبیوں کو ختم کرنے والا آپ کرتے ہیں جی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں ختم نہیں ہوئے؟ زبردست، ٹھیک ہے، زبردست، یہ اچھا سوال ہے. اور پھر آخری نبی جو اس دنیا سے جا رہے ہیں، میں پہلے ایڈریس کر دوں پلیز، اس کے بعد پہلے کر لیں بات، مکمل کر لیں. ہاں، جو آخری نبی اس دنیا سے جا رہے ہیں وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر آخری نبی نہ ہوئے. بہت اچھا سوال، بہت. اب دیکھیں ذرا، اب یہاں پہ آپ نے ایک بات کو نوٹ کرنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے مبارک بھائی، چونکہ آپ خود جانتے ہیں یہ ایک مسلمہ حقیقت، آپ اس سے واقف ہیں، آپ کا تعلق تبلیغی شعبے کے ساتھ، تبلیغ مطلب باقاعدہ کرتے ہیں اور بڑے عرصے سے آپ تبلیغ کر رہے ہیں، آپ خود اس بات سے واقف. اب دیکھیں ذرا، جب دو لوگ گفتگو کرتے ہیں نا تو اس میں ایک چیز ہوتی ہے، کہتے ہیں الزامی جواب. الزامی جواب یہ ہوتا ہے کہ آپ پہ کسی نے اعتراض وارد کیا کہ جی آپ کے اوپر یہ اعتراض ہے، آپ اگلے آدمی کے اوپر وہی اعتراض وارد کر دیں اس کے مسلمات میں سے. یہ علم کی دنیا میں سے کہتے ہیں الزامی جواب. تو جب سوال کیا جاتا ہے نا تو اس وقت دو طرح کے جواب دیے جا سکتے ہیں، یا دونوں بھی دیے جا سکتے ہیں، ایک الزامی جواب اور ایک تحقیقی جواب. تو میں نے آپ کو جو حوالہ دے مرزا صاحب کا، اسے کہتے ہیں الزامی جواب، تو میں نے آپ کو وہ بھی دیا، لیکن میں نے ساتھ بالکل لاسٹ ٹائم بھی کہا، میں نے کہا میرا موقف اس پہ بیس نہیں کرتا، میرا موقف اس تحقیقی جواب پہ بیس کرتا ہے، جس میں نے آپ کو 2 حدیثیں بار بار پیش کی ہیں. ختم تو الانبیاء، ختم کیا میں نے انبیاء کو، ختیمہ، ختم کیا گیا میرے ذریعے انبیاء کو. اب دیکھیں ذرا یہاں پہ جو آپ نے سوال کیا ہے نا مبارک بھائی، اس سوال میں آپ نے ایک چیز اپنے ذہن سے ازیوم کی ہے کہ ختم کا معنی ہے موت. یہ نوٹ کرے ذرا بات کو. آپ کے چونکہ ذہن میں ختم کا معنی موت ہے، اس لیے آپ نے کہا کہ کیا ختم کیا، عیسیٰ السلام کو تو ختم نہیں کیا، وہ تو پھر آنے کے بعد ختم ہوں گے. تو بھائی آپ نے ختم کا معنی موت لے لیا، میں نے تو ختم کا معنی موت کیا ہی نہیں ہے. میں نے تو ختم کا معنی کیا ہے وہ جو کہ عربی زبان میں ہے، جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے. آپ جانتے ہیں قرآن میں بھی لفظ ختمہ کا موجود ہے. ختمہ کس معنی میں آتا ہے؟ جب کسی چیز کو بند کر دیا جاتا ہے. جیسے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ مہر لگا دیا ان کے دلوں پہ. ٹھیک ہو گیا، تو ختم، بند کر دیا ان کے دلوں کو، اب اس میں کوئی ہدایت کی بات داخل نہیں ہو سکتی. تو آپ اصل میں پلیز بولا، بس میری آپ سے درخواست ہے اس بات پہ غور کیجئے گا. آپ کا اعتراض جو ہے اس میں آپ نے ایک چیز کو خود فرض کیا ہے، وہ کیا کہ ختم کا مطلب ہوتا ہے موت. میں نے ختم کا مطلب موت بیان ہی نہیں کیا. اگر میں ختم کا مطلب موت بیان کرتا پھر آپ کا اعتراض ویلڈ تھا. ایک آخری بات ایڈ کر دیتا ہوں. اسلام کے عقیدے کے مطابق تو نبی صرف زندہ ہی ایک ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے. میری بات سمجھیے گا ذرا. لیکن ہم خاتم النبیین مانتے ہیں حضور کو، اور حضور نے خود فرمایا کہ ختم تو الانبیاء، میں نے ختم کیا نبیوں کو، یا ختیمہ میرے ذریعے ختم کیا، وہاں پہ جمع کا لفظ ہے. تو ختم کا جو معنی موت ہم لے سکتے ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے نزدیک تو پہلی بات ہے ختم کا مطلب موت ہوتا نہیں ہے، جو اصل جواب ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نبی تو زندہ ہی ایک تھے. اگر یہاں پہ موت کے معنی تھے تو پھر آگے جو انبیاء جمع کے وہ بنتے ہی نہیں ہے. تو بس میں کسی اینگل سے وہ بات نہیں بنتی. اور دوبارہ آپ کو یاد دہانی کروا دوں، آپ کا اعتراض تھا سلسلہ پہ. میں نے آپ کو حوالہ دیا کہ نبیوں کا سلسلہ اول سے آخر تک ایشیا میں رہا. ٹھیک ہے، یہ آپ کو الزامی جواب میں دیا کہ آپ کا جو اعتراض سلسلہ پہ ہے وہ بنتا نہیں ہے. جی مولا بس جی، یہ ریلیونٹ نہیں ہے اس کے لیے کہ نبیوں کا سلسلہ ایک عرصے تک وہاں رہا پھر یہاں منتقل ہو گیا. اس کا تو اس کے ساتھ جوڑ ہی نہیں بنتا.
یہ میں جو پوچھ رہا ہوں وہ بالکل اور بات ہے، آپ جو بیان کر رہے ہو بالکل دوسری بات ہے. جہاں تک خاتم کا ترجمہ آپ کرتے ہیں ختم کرنے والا، تو اس میں آپ کسی اور لفظ کو شامل نہیں کر سکتے. پھر آپ جو حدیث پیش کرتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اس میں بھی 3 لفظ جو دیے گئے ہیں اس میں کوئی جو ہے وہ گنجائش ہی نہیں ہے کہ انا خاتم النبی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد نبی نہیں ہے، تو اور گنجائش ہی نہیں ہے اس میں. تو پھر یہ آپ یہ گنجائش خود سے پیدا کرتے ہیں نا. جی میں بتا دیتا تو ہوں. وہ میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر نبیوں کو ختم کرنے والا ہے تو پھر تو یہ بات بنتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیوں نہیں ختم ہوتے. اگر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کسی بھی گنجائش کے ساتھ آپ واپس لے آتے ہیں تو پھر ان کو آخری نبی آپ کیوں نہیں کہتے؟ میں بتا دیتا ہوں. جب ایک نبی اس دنیا میں آ چکا ہے، اس دنیا میں موجود ہے، اور آخری نبی جو دنیا دیکھ رہی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. وہ آخری نبی اس دنیا میں تبلیغ کرنے والے جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. آخری نبی جو اس دنیا میں آ کے شادی کریں گے، جو اس دنیا میں آ کے لوگوں کو ہدایت کی طرف تبلیغ کریں گے، پھر وہ فوت ہونے والے بھی آخری نبی ہوں گے. تو پھر ان کو آخری نبی کیوں نہیں کہا جا رہا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ میں بتا ٹھیک ہے جی، میں بتا دیتا ہوں. اچھا مولانا بس بھائی دیکھیں، میں پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی چیز پوچھ لیتا ہوں، اگر آپ اس کا جواب دینا چاہیں تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں بات تو ٹھیک ہے، اگر آپ کے میں نہیں پڑھا کوئی بات نہیں. بس مجھے یہ بتا دیں کہ اگر کوئی عقیدہ کسی گروہ کا، کسی مکتبہ فکر کا ہو تو اس کو اس کی وضاحت کی اجازت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ جی وضاحت ہوتی ہے، لیکن اکارڈنگ ٹو سوال ہوتی ہے نا، کہ اگر اس کا سوال ایک پرٹیکولر سوال ہے. سر میں ابھی سوال کی بات ہی نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ جنرل اصول کے طور پہ ہم کیا دونوں اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ اگر کسی گروہ کا کسی اس کا کوئی عقیدہ ہو، اس عقیدے کو وضاحت کرنے کی اس کو اجازت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بس یہ بتا دیں مجھے. یہ بالکل ہوتی ہے بس ٹھیک ہوگی. اب دیکھیے گا ذرا، اب میں آپ کو ون بائی ون اب ساری باتیں آپ کی ایڈریس کرتا ہوں. اب دیکھیں، آپ نے کہا کہ جب حضور نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد نبی نہیں. اب نوٹ کرنی آپ نے بات، یہ اشکال لوگوں کے ذہن میں تب پیدا ہوتا ہے اگر وہ اس کا ترجمہ، پہلی بات ترجمے میں اگر یہ کر لیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. حضور نے فرمائی نہیں ہے، حضور نے فرمایا لا نبی، میرے بعد نبی نہیں. کیا مطلب؟ کہ میرے سے پہلے نبی تھے. کیسے نبی ہوتے تھے؟ کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو اپوائنٹ، دیکھیں نا میری بات نوٹ کر بات کہنا ہے کہ لا نبی آبادی، میرے بعد نبی نہیں ہے. کیا مطلب؟ کہ میرے سے پہلے نبی ہیں. تو آپ نے اپنے آپ کو یہ فرما کے کہ میرے بعد نبی نہیں، اپنے سے پہلے انبیاء کی جو نبوت ہے اس کا انکار تو نہیں کیا، وہ تو انٹیکٹ موجود ہے. اور دوسری بات یہ حضور کا یہ فرمانا لا نبی آبادی، اس کو یہ اس کے یہ معنی کر لینا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ تو اپنے لوگوں کے ذہن کے معنی ہے نا، بندہ کر سکتا ہے. لیکن حضور نے کیا فرمایا کہ لا نبی آبادی، میرے نہیں نبی میرے بعد. اب دیکھیں ذرا، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو آپ کے ذہن میں اشکال بار بار آپ اٹھا رہے ہیں نا، وہ اس بنیاد پہ اشکال آپ اٹھا رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جب ختم کیا تو ختم کرنے کا مطلب ہے موت آنا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں ختم کا مطلب موت ہے نہیں ہے. ابھی جو آپ اشکال اٹھا رہے ہیں نا کہ جو فرمایا کہ لا نبی آبادی، تو اسے کو ختم کیوں نہیں کیا؟ ابھی آپ کے ذہن میں اشکال ہے کہ بھی نبی نہیں آئے گا کا ترجمہ جو اکثر لوگ کر بھی دیتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہ اس کا ایک غلط العام کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر کسی کی نیت یہ نہ ہو، جیسے کہ آپ کے گروہ کی ہوتی ہے، تو پھر وہ نہیں ہے مسئلہ. لیکن جب کوئی اس نیت سے یہ ترجمہ کرتا ہے پھر پرابلمٹک ترجمہ ہے وہ. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں میرے پیارے بھائی کہ میں نے جو آپ اصل میں جو ساری کی ساری ڈسکشن ہے نا، وہ لفظ خاتمہ کے اوپر ہے. یہ خاتمہ کیا ہوتا ہے، ساری اس کے اوپر بحث ہے. اس کا آپ نوٹ کریں، خاتمہ عربی زبان کا لفظ ہے جو کسی چیز کو بند، ایک چیز ہے کھلی ہوئی ہے، کھلی ہوئی چیز کو بند کرنے کے معنی میں آتا ہے. تو اسی طرح بند کرنے کے لیے بائی نیسیسٹی، بائی لاجیکل نیسیسٹی ایک ضرورت ہے کہ وہ چیز پہلے کھلی ہونی چاہیے. تو جب آپ نے جس چیز کو بند کیا وہ پہلے کھلی ہوئی تھی. اب ذرا نوٹ کیجیے، اب آپ کو دیتا ہوں میں الزامی جواب، کیونکہ الزامی جواب بہت ضروری ہوتا ہے ڈسکشن میں، بعض دفعہ سے بات سمجھ آتی ہے. آپ مولانا بس اس بات سے بڑی اچھی طرح واقف ہیں کہ آپ کے آئیڈیالوجی کے اندر مرزا صاحب کی نبوت کے حوالے سے سب سے اہم کتاب جہاں ایک غلطی کا ازالہ ہے، اس میں مرزا صاحب نے جو کہا، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے سے کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ نبوت پر قیامت تک کے لیے مہر لگ گئی ہے. نوٹ کریں ذرا بات کو، کہہ رہے ہیں کہ نبوت پر قیامت تک کے لیے مہر لگ گئی ہے. کیا مطلب؟ اب کسی کی سب کی نبوتیں بند. مہر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کھلی ہوئی چیز کو بند کر دینا. اب سب انبیاء کی نبوتیں بند، اب صرف ایک ہمارے آقا مولا ہیں، ان کی بس نبوت جاری رہے گی. تو اس معنی میں ہمارے آقا مولا نے تمام نبوتوں کو سیل کر دیا ہے، بند کر دیا ہے. انکار نہیں کیا نبیوں کو، نعوذ باللہ وہ مارنا نہیں ہے، بلکہ ان کی نبوتوں پہ آپ نے اس الفاظ پہ مولا بس پہ غور کرنا ہے. میں دوبارہ الفاظ لاتا ہوں، نبوت پر قیامت تک کے لیے مہر لگ گئی.
نبوت پر. کیا مطلب؟ ساری نبوتیں جو حضور سے پہلے تھیں بند ہو گئی ہیں. اسی معنی میں حضور خاتم النبیین ہے. اب اگر سارے کے سارے نبی جو اللہ کے نبی تھے سارے بھی واپس آ جائیں نا تو کسی کی نبوت نہیں ہے, کسی کا دور نبوت نہیں ہے. آخری بات, اس کے بعد تھوڑی بات لمبی کی, اس کے لیے معذرت کیونکہ آپ کے سوال تھے, وہ آخری بات ایڈ کر دوں. مولا بس سامنے ادھر آئیے گا. مولا بس بھائی آپ سامنے. اچھا, عرض یہ ہے کہ تکملہ مجمع بہار الانوار صفحہ نمبر 58 پہ جی جی یہ لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے. جی جی وہ لکھتے ہیں کہ قولوا انہ خاتم الانبیاء جی جی ولا تقولوا لا نبی بعدی. ٹھیک ہے. یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ در منصور میں بھی جلد نمبر 5 میں بھی لکھا ہوا ہے, جی جی 604 صفحے میں, جی جی کہ یہ تو کہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں, جی مگر یہ کبھی نہ کہنا کہ آپ کے بعد نبی نہ آئے گا. اس کے آگے جو تشریح لکھی ہے, شرح لکھی ہے, وہ بھی مجمع بہار الانوار کے صفحہ نمبر 58 پر یہ لکھا ہے, یہ قول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نزول مسیح کا موید یعنی محافظ ہے, اور لا نبی آبادی والی حدیث کا بھی مخالف نہیں, کیونکہ خاتم النبیین والی آیت اور حدیث لا نبی آبادی کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو منسوخ کرے. پھر مجمع مجمع البہار جلد نمبر 329 پر لکھا ہے کہ جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں, اسی طرح قرآن میں خاتم الکتب ہے. ان معنوں میں وہ سب کتابوں کی مصدق ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو خاتم کا لفظ ہے نا, اس پر تو بڑی لمبی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خاتم الاولیاء اور خاتم الاصفیاء کہا گیا ہے. پھر ایک مسجد کو خاتم المساجد کہا گیا ہے. پھر یہ لا تعداد مثالیں موجود ہیں. جو پھر آپ نے جو آیت پیش کی ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم, تو اس سے دل بند ہونا یا ختم ہونا مراد نہیں ہے, بلکہ ان کے اوپر ایک ایسی سٹیمپ لگ جاتی ہے کہ بس وہ سمجھنے اور سوچنے کے قابل نہیں رہتے. دل تو چلتے رہتے ہیں, یا تو کہیں کہ وہ سارے جو کفار تھے وہ مر گئے, ان کے دل بند ہو گئے, وہ مر گئے, ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے. دل تو چل رہے تھے, لیکن خاتم کا وہ مطلب نہیں ہے جو وہ بھی دلیل ہمارے حق میں آپ نے دی ہے. ٹھیک ہے. شکریہ. اب اچھا, دیکھیے گا. میں آخری 2 لفظ جی جی یہ ہیں کہ خاتم کے آپ جو لفظ کے ترجمے جو بھی آپ کرتے ہیں, جی جی اگر خاتم کا لفظ آپ جس طرح بھی استعمال کرتے ہیں, وہ پھر بھی آپ کے حق میں اس لیے پورا نہیں ہوتا, اس کے باوجود آپ ایک نبی کا آنا پھر بھی مانتے ہیں. وہ کسی طرح بھی زائل نہیں کر سکتے آپ, اور کسی طرح بھی اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. ٹھیک, آپ کی بات مبارک بھائی مکمل ہوئی ہے. مبارک بھائی ذرا بتا دیں کچھ آپ. جی کر لیں. اب کہنے کو تو میرے پاس بہت کچھ ہے, لیکن آپ کریں بات. نہیں آپ سب کچھ کہیے گا انشاءاللہ, ترتیب سے چلتے ہیں. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو بات یہ یاد رکھیے گا مولا بس بھائی, ایک اصول کی بات یاد رکھیے گا. جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا نا کہ لا نبی آبادی, تو انہی کی بات چلے گی. اگر اس کے بعد کوئی بھی کہے جی کہ ان کو لا نبی آبادی نہ کہو, تو ان کی بات کی تعویل کر دی جائے گی, جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی تعویل آپ نے خود پڑھ کے بتائی ہے. میں بتاتا ہوں کیا تعویل کی ہے. تو حضور کے بارے میں لا نبی آبادی کہا جائے گا, یہ تو اس قول کا مطلب ہی نہیں ہے. اس قول کی جو تعویل آپ نے خود کی, آپ کے اپنے الفاظ تھے, آپ نے کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا یہ جو قول ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول کا محافظ ہے. یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرما رہی ہیں کہ بھئی جب تم لا نبی آبادی کہو تو کوئی کم علم آدمی اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا انکار نہ کر دے, یا اس کے بارے میں وہ اس کو کبھی سمجھنا. وہ آپ نے خود پڑھ کے بتایا ہے کہ عائشہ صدیقہ کا یہ جو قول, اس کی دیکھیں پہلی بات تو یہ لا نبی آبادی ہمیں کہنا ہے, کیوں؟ ہمارے آقا والا نے فرمایا. تو حضرت عائشہ صدیقہ کے قول کی کیا تعویل ہے, آپ خود پڑھ کے بتائیے کہ انہوں نے اس لیے قول فرمایا تھا کہ تاکہ کوئی آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے گمراہی کا شکار نہ ہو جائے. ایک بات. اس کے ساتھ یہ دوسری آپ نے بات پڑھی ہے نا کہ کوئی ایسا نبی نہیں آئے گا, یہ بات بھی کن کے بارے میں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہی ہے. یعنی کہ کوئی بھی اب یعنی دیکھ دو باتوں کا دیکھ فرق کیا ہوتا ہے. ایک ہے کہ اب کوئی ایسا نبی تو نہیں آئے گا جو حضور کی شریعت کو منسوخ کر دے, لیکن ایسا کوئی آ سکتا ہے نہ, یہ کسی نے بھی نہیں کہا. یہ جو دونوں باتیں ہیں کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ یہ تو کہو کہ حضور خاتم النبیین ہے, مگر یہ نہ کہو
کہ لا نبی بعدی. ایک اور ترک کے اندر یہ وضاحت بھی موجود ہے, راوی نے یہ وضاحت بھی کی ہوئی ہے. اس نے کہا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ تو آپ کے بعد بھی آئیں گے. تو یہ انہوں نے کہا کہ لا نبی بعدی کہنے سے کسی کے دل میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا انکار نہ پیدا ہو جائے, یا اس کے بارے میں کوئی بندہ شکوک کا شکار نہ ہو. یہ انہوں نے خود وضاحت کی, آپ نے پڑھ کے بتائی ہے, اسے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک بات. اچھا, دوسری بات یہ ہے, آپ نے کہا قرآن خاتم الکتب ہے, تو کیا قرآن کے بعد کوئی کتاب ہے؟ پھر قرآن کے بعد کوئی کتاب ہے؟ باوجود اس کے کہ آپ مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں, کیا آپ ان پہ کسی کتاب کو اترنا مانتے ہیں؟ آپ نہیں مانتے. لیکن قرآن کو خاتم الکتب کہنے کے باوجود کیا پہلی کتابوں کا انکار ہو جائے گا؟ بالکل بھی نہیں ہوگا. تو نہ پہلی کتابوں کا انکار کیا جا سکتا ہے, اور اسی طرح خاتم الکتب جب قرآن کو کہا جائے گا تو قرآن کریم کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے ہمارا کوئی ایسا نہیں عقیدہ کہ جب وہ آئیں گے تو ان کو کتاب ان پر کوئی نازل ہوگی. ان پہ جو کتاب نازل ہونی تھی وہ ہو چکی ہے, وہ قرآن کے خاتم الکتب بننے سے پہلے نازل ہو چکی ہے. تو اس میں کوئی آپ نے مانی بیان نہیں کیا. اچھا, اس کے بعد اگلی بات دیکھیں ذرا. جو بات یہ ادھر آپ سے ہو رہی ہے نا, بات ایک شخص سے, لیکن میں سب کو درخواست کر رہا ہوں. اس وقت تقریباً 250 بندہ سن رہا ہے ہمیں کل ملا کے یوٹیوب پر. یہاں پہ میں سب کو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ توجہ سے بات کو سنیے گا. نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفسیر کر کے بتایا ہے, جس کا آدھا حصہ بھی آپ نے پڑھا ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے, آپ جانتے ہیں, کہیں گے ابھی ہم لگا دیں گے. جب حضور نے فرمایا نا کہ بھئی میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد نبی نہیں, آگے فرمایا کہ لیکن کیا ہے, پھر خلفاء ہوں گے اور کثرت سے ہوں گے. یعنی صرف یہ نہیں کہا, اور یہ اسی لیے امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو حیثیت ہے اس امت میں, نوٹ کریں ذرا بات کو, عیسیٰ علیہ السلام کی جو حیثیت ہے اس امت میں نازل ہونے کے بعد وہ نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کی ہے. اور ہمارے محدثین نے عیسیٰ علیہ السلام کو اصحاب محمد میں شامل کیا. کیوں؟ معراج کے موقع پہ حضور کی ان سے ملاقات ہوئی ہے, اور جس نے حالت ایمان میں حضور کی زیارت کی ہو اور حالت ایمان میں دنیا سے جائے وہ صحابی ہوتا ہے. تو ہمارے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام حضور کے اصحاب میں شامل ہیں, نمبر ایک. نمبر دو, ان کی اس امت میں نازل ہونے کے بعد کیا حیثیت ہے؟ حضور کے خلیفہ کی حیثیت ہے. تیسری بات, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نازل ہونا ہے وہ قرآن کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 کے مطابق ہے, 81 کے مطابق ہے. کیونکہ آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے اس بات کا میثاق لیا ہوا ہے کہ آپ نے, اگر آپ کی زندگی میں یہ نبی تشریف لاتے ہیں, اور آپ کو پتہ یہ تفسیر بھی کس نے کی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اور حضرت علی نے یہ تفسیر کی ہوئی ہے, دونوں نے کی ہے. اور آپ اس سے واقف ہوں گے کہ بھئی یہ میثاق ہے جو سب نبیوں سے لیا گیا, کس بات کا؟ کہ حضور پہ ایمان لانا ہے اور ان کی نصرت کرنی ہے. دیکھیں, ان کی نصرت کرنی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی جو آمد ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 کے مطابق ہے. انہوں نے حضور کے دین کی نصرت کرنی ہے. اب یہاں پہ ایک بات جو آپ کی کسی کتاب میں جو کہ لکھی بھی نہیں ہے, تو آپ کے علم میں بھی نہیں ہوگی, وہ آپ کو بتا دیں. یہ آپ صرف سنیں گے, فرسٹ ٹائم سنیے, اس بات توجہ کے ساتھ سنیے گا. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر سارے نبیوں نے فوت ہونا ہے لازمی, میری بات پہ غور کریں. اگر ہمارے آقا مولا کے تشریف لانے کا مطلب یہ ہے, یا اس کی شرط یہ ہے کہ اب سب نبیوں کو لازمی فوت ہونا ہے, تو اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ اگر تمہاری زندگی میں یہ نبی آتے ہیں تم نے ان کی نصرت کرنی ہے, وہ کیسے کرنی ہے؟ پھر ذرا بات پہ غور کریں. اس کا مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا اور کسی نبی کا زندہ ہونا ان کی نصرت کے لیے, یہ قرآن کے منافی نہیں بلکہ قرآن کے مطابق ہے. آپ کے جو ذہن میں نہ ایسے نہیں, نہ بالکل بھی نہیں, لمبا ہو گیا نہ زیادتی بھائی نہیں, پلیز اللہ کے واسطے زیادتی نہیں کرنی. جب تک مرضی بولیے کوئی آپ کو ٹوکے گا نہیں, لیکن آپ نے مجھے ٹوکنا نہیں ہے, میں نے آپ کی ساری باتوں کو ایڈریس کرنا ہے. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو تشریف لانا ہے, غور کریں. اگر سورہ عالم یہ سب سنے, جتنے بندے سننے آواز کو ہماری, اگر قرآن کریم کا تقاضا یہ ہو کہ جب حضور تشریف لائیں تو سب نبی فوت ہو جانے چاہیے, تو پھر اللہ تعالیٰ نبیوں کو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نبی تمہارے سامنے آئے تم نے ان کی مدد کرنی ہے؟ مدد کیسے کرنی ہے پھر اگر پہلے فوت ہو جانا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ جو اٹھایا, تو وہ اس آیت کی تکمیل بھی ہوگی. آپ ماتا اپنے آخری نقطے پہ, آپ نے میری کوئی بات بھی ایڈریس کرنا آپ پہ واجب نہیں ہے. ایک درخواست ہے, اس آخری نقطے کو آپ نے پلیز ایڈریس کرنا ہے. دیکھیے یہ زیادتی ہوگی کہ آپ میری اگر کوئی بات بھی ایڈریس نہ کریں, تو اس کو آپ نے ایڈریس کرنا. وہ کیا بات ہے؟ دیکھیے ذرا, دو عقیدے ہیں. پہلا عقیدہ یہ ہے کہ نبیوں کا سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا, جس میں دو طرح کے نبی تھے, شریعت لانے والے, شریعت نہ لانے والے, یہ سلسلہ ختم ہو گیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے باعث. یہ ہے ایک عقیدہ. اب آتا ہوں دوسرے عقیدے پہ. قرب قیامت میں مسیح نبی اللہ نازل ہوں گے. میں نے کسی لفظ کی کوئی تشریح نہیں کی ہے, صرف میں نے عقیدہ بیان کیا ہے. تشریح مانگے کہ بیان کر دوں گا.
تو ایک عقیدہ یہ ہے، اور دوسرا عقیدہ کیا ہے کہ قرب قیامت میں مسیح نبی اللہ نازل ہوں گے. آپ نے مجھے اپنی باری میں صرف اس ایک سوال کا جواب دینا ہے کہ ان دونوں عقیدوں میں سے کون سا عقیدہ غلط ہے. یہ میرا آپ سے واحد سوال ہے. جب تک اب آپ بولیں گے سب خاموش ہیں، آپ کا انلمیٹڈ ٹائم ہے، کریں بات. جی جزاک اللہ. بات یہ ہے کہ آپ نے بہت ساری باتیں کی ہیں، لیکن مزے کی بات یہ ہے الحمدللہ آپ نے میری بات کی تائید کر دی. الحمدللہ. وہ یہ کہ جیسا میں نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو میں نے روایت پڑھی، تو آپ نے اس میں شرط جو ہے وہ قبول کر لی کہ ہاں اس طرح ایک نبی کے آنے کی گنجائش یہاں پہ موجود ہے. اور یہی بات میں واضح کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک نبی کے آنے کی گنجائش موجود ہے. یہ سب کچھ ہوتے ہوئے خاتم النبیین کی آیت آپ جو پیش کرتے ہیں اس کے ہوتے ہوئے، لا نبی آبادی کے ہوتے ہوئے، آپ نے یہ تسلیم کر لیا الحمدللہ کہ آپ ایک نبی کی گنجائش قبول کرتے ہیں، مانتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں. الحمدللہ یہ تو عقیدہ ہمارا آپ نے بیان کر دیا. دوسری بات، میں آپ کو اب خاتم کی ایک دو جو ہیں اپنی مثالیں وہ پیش کر دیتا ہوں ہمارے ناظرین کے لیے. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حوالہ ہے قمر الحقائق فی احادیث خیر الحلاق بر حاشیہ جامعہ صغیر مصری جلد نمبر 80. یہ اس کی اپنا حوالہ ہے. لکھا ہے انا خاتم الانبیاء وانتا یا علی خاتم الاوصیاء. اس کا ترجمہ یہ لکھا انہوں نے کہ میں خاتم الانبیاء ہوں اور اے علی تو خاتم الاوصیاء ہے. کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کیا کوئی موسی نہیں ہوا؟ پہلی بات. دوسری روایت اسی کے ساتھ ملتی جلتی ہے اور اس کا حوالہ ہے تفسیر صافی زیر آیت خاتم النبیین احزاب رکوع نمبر 3. لکھا ہے انا خاتم الانبیاء وانتا یا علی خاتم الاولیاء، یعنی اے علی میں خاتم الانبیاء ہوں اور تو خاتم الاولیاء ہے. اب ہمارے معاشرے میں ہزاروں لوگ ولی مانتے ہیں، کیا ان پر یہ اطلاق نہیں آتا تھا؟ کیا آپ نہیں مانتے کہ وہ خاتم اولیاء تو ختم ہو گئے؟ تیسری بات، پھر فتوحات مکیہ کے ٹائٹل پیج پر جو حضرت شیخ محی الدین ابن عربی کو خاتم الاولیاء لکھا ہوا ہے. خود دیوبندی علماء نے اس محاورہ کو استعمال کیا ہے. چنانچہ مولوی محمود الحسن صاحب دیوبندی جو ہیں نے مولوی رشید صاحب جو گنگوئی رشید احمد گنگوئی صاحب ہیں، ان کی وفات پر جو مرثیہ لکھا ہے اس کے ٹائٹل پیج پر متوفی کو خاتم الاولیاء و محدثین لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ایسی میں ہزاروں. حضرت غوث الاعظم پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ در زمانے تو مرتبہ ولایت وہ کمال تو فوق الکمالات ہما مطلب یہ اور لکھا ہوا ہے اس میں کیا کہتے ہیں فارسی میں، تو یہ فتح الغیب میں لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 33 میں ہے کہ حضرت سید عبد القادر جیلانی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ رحمۃ اللہ علیہ لکھا جو یہ فرمایا ہے کہ اے انسان تو خلقت سے مر جائے گا تو ترقی کرتے کرتے خاتم الاولیاء ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تو ولایت کے مرتبہ کے کمال پر پہنچ جائے گا اور تیرا مقام ولایت سب ولیوں سے بالا تر ہوگا اور تیرا قدم باقی ولیوں کی گردن پر ہوگا. چنانچہ ندائے غیب ترجمہ اور اردو فتح الغیب مطبوعہ اسلامیہ سٹیم پریس لاہور میں جو ترجمہ لکھا ہے کہ تو ایسا عزت دار ہو جائے گا کہ تیری مثل کوئی نہ ہوگا اور تو یگانہ و تنہا پردہ الہی میں چھپا لیا جائے گا. تیری مانند اولیاء وقت بھی نہ ہو سکیں گے، بلکہ تو اس وقت ہر ایک رسول اور نبی کا وارث ہو جائے گا. ولایت کا عملہ تجھ کو مل جائے گی. پھر پس خاتم النبیین کے بھی یہی معنی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ، یہ اس کا حوالہ بھی لکھ لیں، ندائے غیب صفحہ نمبر 7. پس خاتم النبیین بھی معنی یہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجہ کو کوئی رسول نہ پہنچ پائے گا اور آپ کو نبوت کاملہ مل گئی. مولوی بشیر احمد صاحب دیوبندی لکھتے ہیں خاتم الاکابر حضرت گنگوہی کی وفات نے شہادت فاروقی نقشہ پیش کر دیا.
یہ رسالہ القاسم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 5 سے 9 تک لکھا ہوا ہے. پھر خاتم الحفاظ لکھا ہے دباچات التجرید تجرید الصریح صفحہ نمبر 4 اور 5 پر مولانا شبلی نعمانی لکھتے ہیں غالب اور ذوق جو خاتم الشعراء ہیں ان کے ہاں الفاظ بے تکلف ملتے ہیں جن کو شیخ ناسخ مدتوں سے چھوڑ چکے ہوتے. پھر مولانا شبلی مرحوم کی نسبت لکھا گیا ہے خاتم المصنفین مولانا شبلی, تو یہ افادات مہدی صفحہ نمبر 694 پر لکھا. یہ ایسی ہزاروں مثالیں جو خاتم النبیین کی ہیں وہ میں آپ کو دے سکتا ہوں, اور یہ ہماری کتابوں میں نہیں لکھا ہوا, یہ آپ کی ہی محدثین اور مفسرین کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اور جیسا کہ قول حضرت عائشہ سے بھی میں نے بیان کر دیا ہے, تو اب چونکہ میں نے نکلنا ہے, نماز کا ٹائم ہو رہا ہے میرا, تو بڑی نوازش ہوگی کہ مجھے آپ اجازت دیں. یہ نہیں, ضد نہیں کر سکتے آپ, میں نے اپنا مدعا بیان کر دیا ہے, آپ اپنا مدعا بیان کریں, بیٹھ کر جو مرضی کہیں, لیکن آپ نے تسلیم کر لیا ہے کہ ایک نبی کی گنجائش موجود ہے. تو جزاک اللہ احسن الجزا, یہی میری بحث برائے بحث کرنا کوئی مدعا نہیں ہے, صرف اپنا آپ نے مدعا رکھنا ہے, میں نے اپنا مدعا رکھنا ہے. آپ اپنی طرف سے جو مرضی بیان کریں, لیکن جو میں نے بیان کرنا تھا وہ میں نے بیان کر دیا ہے. اس لیے آپ مجھے میں نے پوچھا تھا, ایک سوال آپ سے پوچھا تھا. کیا پوچھا تھا؟ ایک سوال سے پوچھا, صرف ایک ہی پوچھا تھا, اور کوئی پوچھے نہیں. جی تو دہرا دیں. جی میں نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے باعث نبوت کا وہ سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا, جس میں 2 طرح کے نبی تھے, شریعت لانے والے, شریعت نہ لانے والے, وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. ایک ہی عقیدہ ہے ہمارا. دوسرا ہمارا عقیدہ ہے کہ قرب قیامت میں مسیح نبی اللہ نے نازل ہونا ہے. ان دونوں عقیدوں میں سے کون سا عقیدہ غلط ہے؟ جی جزاک اللہ. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن جو ہے وہ وفات شدہ قرار دیتا ہے. ٹھیک ہے, میں نے تو یہ سوال نہیں پوچھا مولا, بس پلیز ایسے نہ کریں. میں نے آپ سے کہا کہ آپ نے کہا کہ نزول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی آپ نے پوچھا نا کہ وہ واپس آئیں گے. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, آپ نے سننا ہے میری بات کو توجہ کے ساتھ پلیز. میں نے کہا پہلا عقیدہ ہے کہ نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے باعث جو نبیوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا آدم علیہ السلام سے, جس میں 2 طرح کے نبی تھے, حقیقی اور مستقل, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے وہ سلسلہ ختم ہو گیا. یہ ایک عقیدہ. سنیں دوسرا عقیدہ, قرب قیامت میں مسیح نبی اللہ نازل ہوں گے. ان 2 عقیدوں میں سے کون سا عقیدہ غلط ہے؟ پہلا عقیدہ جو آپ نے بیان کیا ہے, ہم تو اس کو اجرائے نبوت کے طور پہ لیتے ہیں کہ نبوت جو ہے وہ کبھی, بس میں نے اپنے 2 عقیدے بتائے ہیں. دیکھیں آپ نے سوال پوچھ لیا, میری بات سنیں, آپ نے سوال پوچھ لیا. میں نے کہا کہ میرے, آپ کے نہیں, میں کہہ رہا ہوں میرے یہ جو 2 عقیدے ہیں, میرے, آپ کے نہیں, میرے, ان 2 عقیدوں میں سے کون سا غلط ہے؟ اب میری بات سن لیں گے پوری؟ میں سنوں گا, بالکل بالکل سنوں گا. بات یہ ہے کہ ہم نے آپ کی, یا تو آپ ہمیں جواب لکھ کے دے دیا کریں, ہم وہ بول دیا کریں گے, یا پھر ہم جو جواب دے رہے ہیں اگر آپ کو اچھا نہیں لگا, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جواب غلط ہے, تو اس کو چھوڑ دیں, بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن اس پر ضد کرنا, اس کے جواب کے لیے کتنا ٹائم چاہیے ہوگا؟ میں صرف 1 منٹ میں دے کے جا رہا ہوں. آپ 1 منٹ لیں, سب خاموش ہیں, آپ جواب دیں. عرض یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے نبوت کی بات کی ہے, سلسلہ وہ آپ نے ابھی تک کلیئر ہی نہیں کیا. ہم اجرائے نبوت کے قائل ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی, جیسا کہ وہ کہتا ہے کہ فلان تاجد علیہ سنت اللہ تبدیلا, کہ میں اپنی سنت کو تبدیل ہی نہیں کرتا, تو ہم اس کو اس کے جو ہے ماننے والے ہیں. ٹھیک ہے, قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کا یہ دعویٰ ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات آپ نے فرمایا ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ اصلاح انسان کے لیے نبی بھیجتا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنی سنت کو تبدیل نہیں کرتا, تو یہ ہم مانتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات آپ نے حضرت عیسیٰ کے متعلق فرمائی ہے, تو ہم تو ان کا نزول مانتے ہی نہیں ہیں. فزیکلی جو پہلے عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے وہ تو وفات پا چکے ہیں, قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے. تو یہ دونوں باتوں کا آپ کا میں نے جواب دے دیا ہے. اب آپ کو یہ پسند آئے یا نہ آئے, یہ آپ کی مرضی ہے. جزاک اللہ خیر جزا. ایک کامنٹ کی اجازت ہے کہ نہیں اجازت, بس خود بتا دیں. جی جی کر لیں. آپ دیکھیں ذرا, اب دیکھیں میں نے بیان کیے 2 عقیدے, اس کے ممکنہ جواب, یعنی کہ اس کے سوا کو ممکن جواب ہے ہی نہیں. ایک جواب ہی ہوگا دونوں صحیح ہیں, ایک آپشن ہو سکتا ہے. ایک ہی ہو سکتا ہے پہلا صحیح ہے دوسرا غلط ہے. ایک ہو سکتا ہے کہ دوسرا صحیح ہے پہلا غلط ہے. یہ 3 اسے کہتے ہیں میوچلی ایکسکلوسیو, یعنی کہ یا تو دونوں صحیح ہیں, یا دونوں میں سے کسی ایک کو غلط قرار دے دیں, یا دونوں غلط ہیں. یہ 4 ممکنہ آپشن ہیں. صرف لوگوں کے لیے واضح کر دیں, دونوں صحیح ہیں, دونوں غلط ہیں, ایک صحیح ہے ایک غلط ہے, اور کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے. ان 4 میں سے کون سا جواب آپ نے دیا ہے؟ دیکھیں میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ آپ نے ایک سوال کیا, اس کا ایک حصہ اس کو میں نے ایڈریس کر دیا, پھر دوسرے حصے کو میں نے ایڈریس کر دیا.
اگر آپ کو یہ جواب نہیں اچھا لگتا یا آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے آپ کے سوال کا جواب نہیں دیا یا نہیں دے سکا تو آپ کی چوائس ہے نا. میں نے تو جو میری سمجھ اپنی سمجھ کے مطابق میں نے نہیں کہنا. ہاں جی مجھے صرف یہ اپنی بتا سمجھ دیں, صرف یہ بتا دیں, ایک آپشن یہ تھا کہ یہ دونوں صحیح ہیں, ایک تھا کہ دونوں غلط ہیں, ایک تھا کہ ایک صحیح ایک غلط ہے. کون سا جواب آپ نے دیا ہے؟ میں نے آپ کو کہہ دیا نا کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ اصلاح انسان کے لیے نبیوں کو بھیجتا رہا اور خدا تعالیٰ پرانے غلط ہے, یعنی آپ کہہ رہے ہیں پہلے والا غلط ہے. سن لینا میرے منہ میں اپنے الفاظ نہ ڈالیں. الفاظ میں آپ اپنے استعمال کریں, صرف مجھے یہ واضح کر دیں تاکہ مجھے پتا ہو نا کہ آپ نے جواب کیا دیا ہے. میں نے آپ سے کہا ہے کہ دونوں عقیدے صحیح ہیں, دونوں غلط ہیں, یا کوئی ایک صحیح ہے ایک غلط ہے. آپ پہلے واضح, آپ ان چاروں میں سے کون سی بات کر رہے ہیں آپ, وہ تو مجھے بتا. بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو بہت دفعہ پوچھا کہ سلسلے سے آپ کیا مراد لیتے ہیں. میں بتا دیتا ہوں, وہاں سن لینا, میری بات مکمل ہونے میں. نہیں, آپ کو جواب دینے میں آسانی دیکھیں میری بات سن لیں. پہلے تو میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ وہ جو آیت ہے, میرے پاس ٹائم تو ختم ہو چکا ہے, میں نے نماز پہ نکلنا ہے, میں دیر لیٹ ہو رہا ہوں. پتہ کیا, پھر آپ نکل جائیں, وہ پھر پتہ کیا ہو رہا ہے, وہ پھر بات سے آپ نکل جائیں. اوکے, اللہ حافظ. ٹھیک, بہت شکریہ. اچھا چلیں جی, ابھی تو کیا ہمارے مہمان موجود ہیں, لیکن چونکہ انہوں نے وہ باتیں کی ہیں تو بعض دفعہ کئی لوگ فرسٹ ٹائم سن رہے ہوتے ہیں بات کو, تو ان کے لیے کچھ جو انہوں نے شبہات اٹھائے ہیں ان کو واضح کرنا ضروری ہے. اچھا افضل بھائی ذرا مائک اوپن کریں گے. افضل بھائی موجود ہیں؟ افضل بھائی مائک کھولیں اگر موجود ہے تو. یار آپ این وقت پہ موجود نہیں ہوتے, یہ ویسے مسئلہ ہے. اچھا اینی ہاؤ ان کا رفع ہوا رفع. اچھا جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں ابھی بھی میں نے ان سے کہا کہ پھر آپ چلے جائیں. اب دیکھیں نا, آپ بات کو نوٹ کریں ذرا. جب تو ان کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو باتیں کی ہیں موجود رہے, میں ان کے جواب کہتے نہیں, میں نے جانے نماز کا وقت ہے, ٹھیک ہو گیا. لیکن اینڈ پہ آپ دیکھیں کہ ان کو وہ بولتے بھی جا رہے ہیں, پھر یاد ہی نہیں رہے. یعنی اخلاقیات کے بارے, یہ نہیں کہہ رہے ان کے اچھے اخلاق ہیں, لیکن اخلاقیات کا اوور آل تقاضا یہ ہوتا ہے کہ بھی آپ نے اتنی طویل بات کی ہے, آپ کے سننے والے نے ساری آپ کی بات لکھی ہے. دیکھیں آپ کو دکھائی بھی دے رہا ہوگا, میں تو ساری بات لکھتا ہوں, یہ دیکھیں ساری آپ کی بات لکھی ہے. تو آپ کے پاس ٹائم بھی ہے کیونکہ آپ تو مسلسل بات کر رہے ہیں, تو سن لیتے بات کو. تو یہ میں نے اس لیے بات پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ سننے والوں نے صرف بات نہیں سننی ہوتی, there are many other things which are conveying the message as well. یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے, سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی ہے. اب آگے دیکھیں ذرا, انہوں نے وہ کہا جی کہ اب ذرا بات کو نوٹ کریں کہ کس طرح کے ڈیڈ لاکس ہیں یہاں پہ, بالکل ڈیڈ لاکس ہیں. انہوں نے کہا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا کہ اے علی تو خاتم الاوصیاء ہے اور خاتم الاولیاء ہے. اب یہ کہہ کے گئے ہیں, بات نوٹ کریں ذرا. کہہ رہے ہیں کہ ان کے مطابق, ہم اس بات میں جاتے ہی نہیں ہیں کہ جی احادیث کی حیثیت کیا, اس کو چھوڑ دیں فی الحال. انہوں نے کہا جی ان کے مطابق حدیث میں حضور نے کس کو فرمایا کہ آپ خاتم الاولیاء ہیں؟ حضرت علی کو. اب دیکھیں ذرا, اسے کہتے ہیں کھلم کھلا نافرمانی حضور کی. مرزا غلام احمد قادیانی نے خطبہ الہامیہ میں کہا کہ وہ خاتم الاولیاء ہیں. امتیاز پہ غصہ کرو بھائی, آپ کا حق بنتا ہے, کیونکہ آپ کو بتایا کہ امتیاز آپ کا دشمن ہے. امتیاز تو یہ باتیں اس کی موجودگی میں کرنا چاہتا ہے, کیا کیا جائے, ہمیں کرنے نہیں دیتے موجودگی میں بات, کہتے جانا ہے مجھے گھر جانا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ آپ بات نوٹ رکھیں, جب بھی کوئی آدمی آپ کے سامنے یہ بات پیش کرے, آپ کا اس سے یہ سوال بنتا ہے, پہلے اس سے پوچھو کہ کیا آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خاتم الاولیاء اور خاتم الاوصیاء قرار دیا ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہو؟ اگر وہ کہے ہاں تو کہو پھر مرزا صاحب نے کیوں کہا کہ وہ خاتم الاولیاء ہیں؟ یہ تو حضور کی سری نافرمانی ہے. یہ جو ایک بات ہے نا, یہ مرزا صاحب کی نبوت کے معاملے کو انڈر کٹنگ ڈیفیٹ ہے. کیوں؟ سنیں ذرا بات کو, کیوں بلا؟ ہمیں کیا بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کر کے مرزا صاحب نبوت کے مقام کو پہنچے ہیں, اور یہاں مرزا صاحب کی نافرمانی ہم نے آپ کو ثابت کر دی ہے. اب کیا کریں گے آپ؟ غور کرنے والے کے غور کا موقع ہے نا. اگلی بات دیکھیں ذرا, اب آپ کو ساری باتیں بتاتے ہیں. آپ اندازہ کریں میں نے ان سے کتنا اب دیکھیں جو لوگ سن رہے ہیں میری بات کو, کتنا یہ جو میں نے سوال, جو ابھی ہم سوال جو ڈسکس کر رہے تھے نا, ایک بات یاد رکھیے گا, احمدیت کے پاس صرف یہ ایک ہی سوال ہے, یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے. اب آپ کو اس کی گواہی پیش کرتے ہیں, گواہی سنیں ذرا, ہم تو بات دلیل سے کریں گے بھائی. جماعت احمدیہ نے MTA, عام چینل نہیں, ٹرو اسلام UK نہیں, MTA سے نا ایک ویڈیو جاری کی. انہوں نے کہا کہ اب آپ کو اپنے سوالات کے جوابات کے لیے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے پاس آئیں, ہم آپ کو جواب دیں گے. میں نے کہا یہ تو مسئلہ حل ہو گیا. عدنان رشید بھائی اور میں چلے گئے. ہم نے کہا جی وہ آپ نے اس طرح کر کے کہا تھا. انہوں نے کہا ہم نے تو آپ سے کوئی ڈیبیٹ کرنی نہیں ہے. ہم نے کہا چلیں پھر یہ بتا دیں کہ پھر وہ سوالات کا جو سلسلہ تھا, تو انہوں نے بھی یہی سوال کیا. انہوں نے کہا
کہ بھئی یہ دیکھیں آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, دوسری طرف کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے, تو ان دونوں کو آپ کیسے ریکنسائل کریں گے؟ آج میں جو آپ کو بات بتانے چلا ہوں نا, اس بات کو سمجھ لینا, ہمیشہ کے لیے سمجھ لو اس بات کو. دو عقیدے ہیں نا. پہلا عقیدہ کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نبیوں کو مبعوث کرنے کا ایک سلسلہ جاری ہوا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک چلتا ہے. اس سلسلے کو جماعت احمدیہ خود کہتی ہے حقیقی اور مستقل نبوت کا سلسلہ. یعنی جتنے بھی نبی ہیں آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے آقا و مولا تک, یہ پوری جو سیریز ہے اس میں جتنے بھی نبی ہیں انہیں کہتے ہیں کہ وہ سارے براہ راست نبی ہیں, اور یا تو وہ حقیقی ہیں اگر شریعت لے کے آئیں تو, یا پھر مستقل ہیں جب شریعت لے کے نہ آئیں تو. ٹھیک ہو گیا. اور جماعت نے مسئلہ ختم نبوت اور جماعت احمدیہ, ابھی ان کی ویب سائٹ پہ جائیں, جا کے سرچ میں لکھیں مسئلہ ختم نبوت اور جماعت احمدیہ. جماعت نے اعلان کیا کہ یہ جو نبوت کا سلسلہ ہے جو میں بار بار بیان کر رہا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے باعث یہ قیامت تک کے لیے اس پہ یہ دروازہ بند ہو گیا. اور مرزا صاحب نے ایک غلطی کا ازالہ میں کہا کہ اس پہ قیامت تک کے لیے مہر لگ گئی ہے. یہ میں نے اپنا پہلا عقیدہ بیان کیا تھا, آپ سب نے سنا. یہ جو میں نے اپنا پہلا عقیدہ بیان کیا ہے یہ ان کا بھی عقیدہ ہے. یہاں پہ ساری کی ساری گیم, پلیز میرے ساتھ سمجھیے گا بات کو. اچھا, اس کے بعد میں نے اپنا دوسرا عقیدہ کیا بیان کیا, الفاظ دیکھیں میرے. میں نے کہا کہ قرب قیامت میں یا آخری زمانے میں کہہ لیں مسیح, نوٹ کریں الفاظ کو, مسیح نبی اللہ نازل ہوں گے. نہ تو میں نے کہا کہ میری مسیح سے کیا مراد ہے, نہ میں نے کہا کہ نازل سے کیا ہے. میں نے سمپل عقیدہ بیان کیا ہے کہ قرب قیامت میں مسیح نبی اللہ نازل ہوں گے. ان کا بھی یہ عقیدہ ہے, ان کا بھی یہ عقیدہ ہے. اب دیکھیں ذرا, یہاں پہ دو عقیدے ہیں, یہ دونوں کے دونوں عقیدے ہمارے بھی ہیں ان کے بھی ہیں. جو اعتراض ہم پہ یہ کریں گے وہ ان پہ بھی ہوگا, کیونکہ ان کا بھی تو عقیدہ ہے نا کہ یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا ہے اور مسیح نبی اللہ نے بھی نازل ہونا ہے. نازل کے جو مرضی مانی کر لیں, مسیح نبی اللہ تو ہے تو نبی اللہ. نوٹ کریں بات, ہے تو نبی اللہ. سلسلہ بھی ختم ہو گیا دونوں طرف, ہمارا بھی ان کا بھی, اور مسیح نبی اللہ بھی نازل ہوں گے, ہمارے بھی ان کے بھی. نازل کے جو مرضی مانی آپ کر لیں, جو وہ کرنا چاہتے کر لیں. We don't need to dispute the meaning of نازل at this point. ٹھیک ہے, مسیح ہیں اور وہ نبی اللہ ہیں, انہوں نے نازل ہونا ہے. اب بات کو نوٹ کریں, اب آپ جتنے بھی لوگ میری بات کو سن رہے ہو, آپ کا تعلق کسی کمیونٹی سے ہو, دو عقیدے ہیں نا. میں نے ان سے سمپل سوال کیا کہ اس کے ممکنہ جواب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ان دونوں میں سے کون سا غلط ہے. یہ چونکہ دونوں کے, اب آپ نے دیکھیں نا, اب میں ان پہ جبر تو کر نہیں سکتا. انہوں نے ایک بار بھی جرت کی ہے کہنے کی کہ دونوں میں سے کون سا غلط ہے. بھائی وہ بڑے سیزنڈ آدمی ہیں مبارک صاحب. مبارک صاحب کے بال تبلیغ میں سفید ہو گئے ہیں, بڑے پرانے منجے ہوئے ڈیبیٹر ہیں. یہ آپ کو ہم بتا رہے ہیں, آپ اس کی جا کے تحقیق کر لیں. اب مبارک صاحب کو یہ پتا تھا کہ یار یہ دونوں عقیدوں میں سے میں کسے غلط کہوں, کیونکہ مبارک صاحب کو پتا تھا کہ دونوں عقیدے جماعت احمدیہ کے ہیں, اور جیسے ہی وہ کہتے ہیں کہ دونوں صحیح ہیں, ختم سارے اعتراض. یہ تھا وہ انڈر کٹنگ ڈیفیٹ, کیونکہ ان کے اعتراض کے اندر, بات کو سمجھیں, ان کے اعتراض کے اندر وہ پبلک کو دھوکہ یہ دے لیتے ہیں. پبلک کو, مبارک کی بات نہیں کر رہا, اب میں پوری موومنٹ کی بات کر رہا ہوں. یہ پبلک کو دھوکہ یہ دے کے دیکھو ہمارے نزدیک تو چونکہ نبوت جاری ہے, لہٰذا اگر مسیح نبی اللہ آ گئے تو نو پرابلم, اور جو کہ مسلمانوں کے نزدیک تو نبوت کا ختم ہو چکا سلسلہ, تو اب نبی اللہ مسیح آئیں گے تو پرابلم ہے. لیکن یہ سارے کا سارا معاملہ وائنڈ اپ ہو جاتا ہے جب آپ کے پاس مسئلہ ختم نبوت اور جماعت احمدیہ والا کتابچہ موجود ہو, اور اس کا صفحہ 4 اور 5 آپ جا کے پڑھ لیں, جہاں پہ وہ یہ عقیدہ بھی کہتے ہیں صحیح ہے اور یہ عقیدہ بھی صحیح ہے. ہم نے تو نزول پہ آپ سے بحث ہی نہیں کی, ہم نے تو مسیح کی آئیڈینٹی پہ آپ سے بحث ہی نہیں کی. ہمارا تو کل مقدمہ نبی اللہ, قرب قیامت میں مسیح نبی اللہ نے نازل ہونا ہے. تو یہ اگر آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہے نا, اللہ کی قسم آپ کے ساتھ یہ قیامت تک بھی کوئی بندہ بات نہیں کر سکتا. دیکھیں ہوتا کیا ہے, آپ ایک کام کریں نا ذرا, جو میں آپ کے سامنے آرگومنٹ پیش کر رہا ہوں, آپ چیٹ جی بی ٹی کے سامنے جا کے آرگومنٹ پیش کریں, پھر اس کے ساتھ باتوں کے دیکھیں نا. بھلے ہم یہ ہمارے علماء آلویز یہ بات کرتے ہیں کہ چیٹ جی بی ٹی ہمارے لیے کوئی مسلمات نہ ان کے نہ ہمارے ہے, لیکن کیا کیا جائے, ہوتا کیا ہے کہ کوئی درمیان میں کوئی جج نہیں ہے, درمیان میں جج کوئی نہیں ہے نا, تو دونوں لوگ بولتے جاتے ہیں اور وہ بولتے بولتے چلے گئے, ہم بھی بول رہے ہیں, ابھی تک بول رہے ہیں. تو عام بندہ فیصلہ کیسے کرے جب کوئی جج ہو اس کے سامنے ایویڈنس پیش کرے تو فیصلہ کر دے گا. مرزا صاحب نے کیوں کہا کہ مرزا صاحب ذلی, میری بات نوٹ کریں ذرا, مرزا صاحب نے کیوں کہا کہ وہ ذلی محمد رسول اللہ ہیں, کیوں کہا؟ انہوں نے کہا نبوت پہ قیامت تک کے لیے مہر لگ گئی ہے. یہ مرزا صاحب کے الفاظ ہیں, انہوں نے کہا نبوت پہ قیامت تک کے لیے مہر لگ گئی ہے. ساتھ یہ بھی کہا کہ اب اگر آپ کے علاوہ کوئی انسان نبی بنے تو یہ نبوت کی مہر ٹوٹ جاتی ہے. یہی ہمارا عقیدہ ہے. تو یہ پلیز, مجھے نہیں پتا کہ میں اپنی بات کو کتنی بار ریپیٹ کر رہا ہوں, لیکن آئی ریئلی وش کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئے
کہ یہ سارے کا سارا جو اعتراض ہے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، اس کی جڑ آپ نے کہاں سے کاٹنی ہے اس اعتراض کی، کہ آپ نے یہاں سے بات کو آپ نے اٹھانا ہے. یہ آپ کا پہلا مقدمہ ہونا چاہیے کہ بھائی یہ دو عقیدے ہیں، ان دونوں میں سے کون سا غلط ہے. اگر وہ کہے کہ فلانا غلط ہے، اس کو دکھاؤ یہ تمہارا بھی ہے، پھر تم بھی غلط ہو. اگر وہ مانے کہ دونوں صحیح ہے، بات ختم. یہ ہے بالکل پرنسپل جواب. ابھی میں نے باتیں تو ان کے کئی لکھی ہیں، لیکن جو میں نے آپ کو کہا ہاں ایک سے بات اور کر دیتا ہوں، وہ چلے گا فائدہ نہیں. اب وہ کہہ رہے تھے جی کہ آپ نے میری بات تسلیم کر لی کہ ایک نبی کے آنے کی گنجائش ہے. کتنی زیادتی ہے یار، پوری گفتگو سن لیں، بات ہی کوئی نہیں ہوئی، کئی بات ہی نہیں ہوئی ہے. انہوں نے بات پیش کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم خاتم النبیین تو کہو لیکن لا نبی بعدی نہ کہو. انہوں نے خود اس بات کی وضاحت، خود میں نے نہیں کی، انہوں نے خود ہی وضاحت پیش کی کہ وہ اس لیے نہ کہو کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ انہوں نے بھی آنا ہے. یعنی حضرت عائشہ صدیقہ کا جو قول ہے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے حوالے سے، میں نے اس کی تصدیق کی ہے. وہ کوئی انہوں نے میرے سے کون سی بات منوائی ہے؟ میں نے تو ان کے سامنے اپنا عقیدہ ان کے جانے سے پہلے بھی پیش کیا ہے. تو یہ تو انہوں نے کوئی، یہ تو نہیں ایسی کوئی بات کو تسلیم کروا لی ہے. یہ تو مسلمانوں کا ڈنکے کی چوٹ پہ عقیدہ ہے کہ نبوت پہ قیامت تک کے لیے مہر لگ چکی ہے. اب اگر حضور کے علاوہ کسی کو نبوت یا رسالت عطا کی گئی، مہر ٹوٹ جائے گی. یہ مرزا صاحب کا مقدمہ ہے غلطی کا ازالہ میں، پڑھیں جا کے ذرا. ادھر کیا ہے کہ قیامت سے پہلے مسیح نبی اللہ نازل ہوں گے. دونوں کی دونوں ہمارے. کرو اب اعتراض ذرا. تو آئی ہوپ کہ آئی واز ایبل ٹو ایکسپلین دا پوائنٹ. تو انشاءاللہ ذرا فلور کو اوپن کرتے ہیں، ہمارے پیارے محترم بھائی بھی موجود ہیں انشاءاللہ. تو